سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ جہاں یہ شہر القرآن ہے، قرآن مجید کا مہینہ ہے، وہاں یہ شہر الصبر بھی ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ بندہ مومن کس طرح رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبح سے شام تک حلال چیزوں کو کھانے سے بھی اور پینے سے بھی صبر کرتا ہے۔ تو آج کی اس مبارک مجلس میں ہم یہ سمجھنا چاہیں گے صبر کس کو کہتے ہیں اور صبر کی اقسام کون سی ہیں، اور صبر میرے اور آپ کے لیے کن کن ثمرات کا سبب بنتا ہے۔ صبر عربی زبان میں اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے رکنا، باز رہنا، نفس کو روکنا، بہادری اور خاموشی سے کسی چیز کو برداشت کرنا۔ کوئی مصیبت آئے، اس مصیبت کو کنٹرول کرنا۔ اس لیے کہا جاتا ہے هو ترک الشکوى من ألم البلوى لغیر اللہ الا إلى اللہ۔ آزمائش اور مصیبت آ جانے کے بعد اس آزمائش اور مصیبت کا تذکرہ لوگوں کے سامنے نہ کرنا بلکہ رب تعالیٰ کے سامنے کرنا۔ اور اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں صبر کی تعریف کرتے ہوئے والوقوف مع البلاء بحسن الادب، حسن ادب کے ساتھ آزمائش کو برداشت کرنا صبر ہے۔ اور بعض علماء یہ لکھتے ہیں والثبات مع اللہ سبحانہ وتعالی وتلقی بلائہ بالرحب والسعہ، اللہ کی محبت میں ثابت قدمی اختیار کرنا اور اس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو فراخ دلی سے اور وسعت قلبی سے برداشت کرنا۔ علماء صبر کی تعریف کرتے ہوئے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان جب آزمائش کے وقت اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے، دل کو مضبوط کرتا ہے اور اپنے اوسان خطا نہیں ہونے دیتا، یہ صبر ہے۔ وثبات القلب عن مورد الاضطراب، بے چینی اور اضطراب کے وقت دل کو مضبوط کرنا، یہ صبر ہے۔ اور بعض علماء نے اس کی خوبصورت تعریف یہ کی ہے منع النفس عن الجزع واللسان عن التشکی والجوارح عن التشویش،
کلطم الخدود وشق الجیوب۔ صبر یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے شکوہ نہ کرے، اور نفس سے جزع اور فضع نہ کرے، اور اپنے اعضائے جسم سے کوئی ایسا تصرف نہ کرے جس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ جیسے کچھ لوگ اپنے ہی چہرے کو پیٹنے لگ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ گریبان کو چاک کرنے لگ جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے ایسی باتوں سے منع کر دیا ہے۔ صبر کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں۔ الصبر علی طاعت اللہ، اللہ ذوالجلال کی اطاعت پر صبر کرنا۔ کس طرح اپنے آپ کو مضبوط انسان کرے؟ روزہ بھی اطاعت ہے، نماز پڑھنے پر اپنے آپ کو باندھنا، اللہ کے ذکر پر، قرآن مجید کی تلاوت پر، خیر خواہی اور نیکی پر۔ اور اسی بات کو اللہ ذوالجلال نے اس صبر کی کیفیت کو کچھ یوں بیان کیا ہے: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ اللہ ذوالجلال کی ذات تو وہ ذات ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور جو زمینوں کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ فاعبدہ واصطبر، بس اسی کی عبادت کیجئے اور صبر کیجئے اس عبادت کو بجا لاتے ہوئے۔ هل تعلم له سميا، کہ اللہ ذوالجلال کا کوئی ہم نام بھی ہے؟ جس طرح وہ ذات کے اعتبار سے یکتا اور بے مثال ہے، وہ اپنے ناموں کے اعتبار سے بھی یکتا اور تنہا اور بے مثال ہے، اور اپنی تمام صفات میں بھی وہ یکتا اور تنہا اور بے مثال ہے۔ صبر کی دوسری قسم الصبر عن معصیت اللہ، اللہ ذوالجلال کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنے پر مضبوط کرنا۔ میں برائی نہیں کروں گا، اس پہ ڈٹ جائے۔ میں اللہ ذوالجلال کی نافرمانی کے قریب نہیں جاؤں گا، میں چوری نہیں کروں گا، میں دھوکہ اور فراڈ نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نشہ اور شراب جیسی چیزوں کے قریب نہیں جاؤں گا، میں کسی مسلمان کو تکلیف دینے کا نہیں سوچوں گا۔ برائی سے اپنے آپ کو روکنا اور مضبوط کرنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ بھی، اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ صبر کی تیسری قسم انسانی زندگی میں جو آزمائشیں آتی ہیں، الصبر علی المصائب والآلام واقدار اللہ المؤلمہ، مصائب پہ صبر کرنا، تکلیفوں پہ صبر کرنا، اور اللہ ذوالجلال نے جو لکھ دیا ہے کہ یہ دکھ اور تکلیف پہنچنی ہے، اس پہ صبر کرنا، تقدیر پر ایمان لانا، یہ صبر کی تیسری قسم ہے۔ اور اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اشارہ دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ
من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اور ہم تمہیں خوف کے ساتھ، بھوک دے کر، مالوں اور جانوں کا نقصان کر کے اور پھلوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ لوگ جن کو کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہی ہیں اور اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، رب تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں۔ صبر کی اہمیت اس کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ، صبر یہ تو آدھا ایمان ہے اور یقین یہ سارے ایمان سے ہی عبارت ہے، اور یقین سارا ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم صبر کرو، تو امت کے لیے بھی یہ صبر اللہ کا حکم ٹھہرا۔ صبر کرنا جہاں نصف ایمان ہے، وہاں رب تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، ارشاد ربانی ہے، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، آپ عزم و ہمت والے پیغمبروں کی طرح صبر کیجئے۔ صبر یہ انبیاء اور صالحین کا شیوہ رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل، یہ سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ صبر یہ خیر و برکت کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، الصبر کنز من کنوز الخیر لا يعطيه الله إلا لعبد کریم عنده، صبر خیر و بھلائی کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، لیکن رب تعالیٰ یہ عطا اس کو کرتے ہیں جو اللہ ذوالجلال کے ہاں معزز ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کے ثمرات کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ صبر انسان کے افضل ایمان کی دلیل ہے۔ افضل الایمان الصبر والسماحہ، افضل ترین ایمان صبر ہے اور نرم برتاؤ کرنا ہے، جیسا کہ سیدنا عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بتا رہی ہے۔ صبر تو ایک روشنی کا نام ہے۔
صبر تو ایک نور ہے جس کو یہ حاصل ہو جائے۔ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی یہ نصف ایمان ہے، والحمد للہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہنا، رب تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا، رب تعالیٰ کے فیصلوں پہ خوش ہو جانا، اور پھر زبان سے اس کی تعریف کو بجا لانا، یہ اللہ عز و جلال کو کتنا پسندیدہ ہے۔ وہ ترازو جو قیامت کے دن قائم کیا جائے گا، جو اتنا بڑا ترازو ہوگا، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن، اس ترازو کے دونوں پلڑوں میں سے اگر ایک پلڑے میں ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اگر رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں، لیکن رب تعالیٰ کے فیصلوں پر، اس کی ذات پہ راضی ہو کر اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے الحمدللہ، اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو قیامت کا دن ہوگا، ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا والصبر ضیاء، اور صبر تو ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، والقرآن حجۃ لک او علیک، اور قرآن یا تو تمہارا سفارشی بنے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، ہر روز ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو یا تو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے یا اپنے نفس کو ہلاک کر لیتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے، جو رب تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں دن گزارتا ہے، اس نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا جہنم سے بھی اور آزمائشوں سے بھی۔ جس نے رب تعالیٰ کی شریعت کی روشنی میں یہ دن نہیں گزارا تو حقیقت میں اس نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی بجائے ہلاک کر لیا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہم سب کو اس مبارک مہینے سے صبر کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے، اور اگر کوئی تکلیف اور مصیبت آئے تو ہمیں صبر کرنے کی توفیق سے نوازے، اور صبر کے ثمرات کو ہمارے مقدر میں لکھ دے، اور اللہ ذوالجلال یہ طاقت و قوت بھی عطا فرمائے جس سے ہم صبر کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔